مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی خاندان میں سمنان جو ایران کا ایک علاقہ ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے متعلق بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ کے ابا جان حضرت ابراہیم نور بخشی یہ وقت کے تاجدار تھے، بادشاہ تھے، اور آپ کو کوئی اولاد نہ تھی، اولاد نہیں تھی، بڑی فکر رہتی تھی کہ اولاد نہیں ہے تو میرا تخت سنبھالے گا کون۔ تو ایک دن آپ اپنی بیوی کے ساتھ چاشت کی نماز کے بعد اپنے محل میں جلوگر تھے تو دیکھا کہ ایک مجذوب بزرگ، ابراہیم مجذوب ان کا نام تھا، وہ بغیر کسی دروازے کے، کیونکہ دروازے پر تو پیرے لگے تھے، صحن کے اندر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میاں بیوی کو متفکر دیکھا، فکر میں ڈوبا ہوا دیکھا، تو ابراہیم مجذوب نے فرمایا بادشاہ جی کیوں آپ اس قدر فکر مند ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم نور بخشی جو سرکار مخدوم اشرف کے والد ہیں، آپ نے عرض کیا، کیونکہ جب ان کو اپنے محل کے اندر اچانک دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء کو اللہ کتنی طاقت دیتا ہے کہ جب چاہیں اپنے تصرفات سے جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس پہ بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن میں دلیلوں سے صرف نظر کرتے ہوئے مخدوم پاک کی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ ولی کا تصرف اتنا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی ولایت کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نمل کے اندر اللہ پاک نے حضرت آصف ابن برخیہ کا ذکر کیا کہ آصف بن برخیہ پلک کے جھپکتے آپ نے یمن سے جو ہے وہ تخت بلقیس ملک شام میں لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں، اور وہ یمن بھی پہنچے، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکتے انہوں نے تخت بلقیس لا کر کے پیش کر دیا۔ تو یہی عقیدہ قرآن سے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے، ولایت کی طاقت، تو وہ اپنی طاقت سے جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، اور جو پہنچ جاتا ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے، لیکن نظر آنے کے لیے ایسی نظر چاہیے۔ وہ تو جلوہ بکھیر رہے ہیں لیکن ہماری نظر کام نہیں کرتی، اور جس پہ کرم ہو جاتا ہے وہ پھر اس کو نظر بھی آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابراہیم نور بخشی سرکار مخدوم اشرف کے والد کہتے ہیں کہ بابا جی بات یہ ہے کہ گھر میں اولاد نہیں ہے، بیٹا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا، میں تجھے بیٹے کی ایک نہیں بلکہ 2 بیٹوں کی تجھے بشارت دیتا ہوں، اور نام بھی عطا فرمایا، ایک کا نام محمد اشرف ہوگا اور دوسرے کا نام محمد عارف ہوگا۔ آپ غور فرمائیں، 2 بیٹوں کی بشارت دی، اور فرمایا جو اشرف ہوگا وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا، اور اس کا فیضان مشرق سے لے کر مغرب تک کے جو ہے وہ پھیلے گا، اور شمال سے لے کر جنوب تک کے پھیلے گا۔ آپ غور فرمائیں، لوگ کہتے ہیں کل کیا ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، بالکل نہیں پتا۔ اللہ جس کو نہ بتائے کسی کو کل کیا، پل میں کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن اگر اللہ بتا دے تو قیامت تک کے حالات اللہ کے ولیوں کو بھی پتا چل جاتے ہیں۔ تو مخدوم اشرف کی ولادت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن سنو سنو، اس پر یہ جو دعا کی جا رہی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کی بھاری قیمت تمہیں دینی پڑے گی۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہہ کر کے تشریف لے گئے۔ پھر کیا تھا؟ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، گویا کہ حضرت ابراہیم نور بخشی کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلنے لگے، اور چند دنوں کے بعد خوشخبری ملی کہ جو ہے وہ محترمہ کے شکم کے اندر کوئی پروان چڑھ رہا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اللہ، سرکار مخدوم اشرف کی آمد سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت ان کی امی کے خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں بیٹی تیرے شکم میں جو
بچہ پرورش پا رہا ہے وہ اپنے دور کے اولیاء میں ایک بلند مقام رکھنے والا ولی ہوگا. اور اس طرح 708 ہجری کے اندر حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت مخدوم پاک ابھی ننھے سے بچے ہیں، آپ مدرسہ آتے جاتے ہیں کہ اس درمیان میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے. جناب خضر سے آپ کی ملاقات بچپن میں ہوئی، چہرے سے نورانیت ظاہر تھی اور نسب حسینی تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت جب جناب خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم جلالت اللہ کی تعلیم دی. اور یہ اسم جلالت اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایسے انداز سے تعلیم دی پڑھنے کی، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ حرکت کریں. وہ ایک باطنی ذکر ہے جو صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو کرنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر حضرت مخدوم اشرف نے 2 سال تک کے اسم جلالت اللہ کا ذکر کیا. اور جب ذکر کیا تو آپ کی ملاقات عالم رویا میں حضرت سیدنا اویس قرنی سے ہوئی. اویس قرنی نے آپ کو اپنے باطنی فیضان سے مالا مال کیا. اس طرح سے آپ کو روحانی طاقت جو ہے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہوا. لیکن اس کے بعد والد بزرگوار کا انتقال ہوا. والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں آپ جو ہے تخت سلطنت کو سنبھالتے ہیں اور 10 سال تک کے آپ انتہائی جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ اور منہاج نبوت پر جو ہے اللہ اکبر حکومت اور سلطنت کا کارنامہ انجام دیتے ہیں. جن دنوں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر 10 سال تک کے حکومت کا انداز جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ صوفیوں کی طرح، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح، بلکہ سیدنا فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو آپ جو ہے وہ بادشاہی خدمت انجام دے رہے تھے، اس میں آپ نے عدل و انصاف کے بڑے کارنامے انجام دیے. اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت مخدوم پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گئے ہوئے تھے، سپاہ موجود تھی اور آپ شکار کرنا چاہتے تھے. ایسے عالم کے اندر مخدوم پاک کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ عورت گولن تھی. اس نے عرض کیا، اے بادشاہ، تیرے سپاہی نے ظلم سے میرا دہی چھین لیا اور دہی چھین کر کے کھا گیا. آپ نے فرمایا، کیا تو اس کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کو پہچان لوں گی. آپ غور کریں، ہمارے آقاؤں نے جو بادشاہت کی اولیاء اللہ نے وہ کس شان سے کی، عدل و انصاف کے ساتھ کی ہے. اللہ اکبر. کہ اگر کوئی اپنا سپاہی بھی کسی سے ظلمن کو چھین کر کے کھا لے تو کس طریقے سے انصاف دلاتے ہیں. بڑھیا کے لیے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک سپاہی کے بارے میں بڑھیا نے کہا، یہ دیکھیے اسی نے میرا دہی کھایا ہے. آپ نے فرمایا، تو نے اس کا دہی کھایا؟ اس نے ڈر کے مارے جھوٹ بولا، نہیں حضرت، میں نے نہیں کھایا. آپ نے فرمایا، رک. اور اس کو فرمایا کہ جا اس جنگل کے اندر دوڑ. 7 چکر لگوائے، اس کو خوب دوڑایا. جب وہ دوڑ چکا تو آپ نے مکھیاں پکڑنے کے لیے کہا. مکھیاں پکڑی گئی اور اس کے منہ میں ڈالا. جب مکھیاں گئی تو چونکہ وہ دوڑتے دوڑتے ہانپ گیا تھا اور جب منہ میں مکھی گئی تو اس کو الٹی ہوئی تو الٹی کے اندر اس کا دہی نکلا. تو آپ نے فرمایا، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو سزا دی اور وہ گولن کو اس کی قیمت ادا فرمائی. اس انصاف کے ساتھ آپ نے 10 سال تک کی حکومت کی. لیکن آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا. جس دل میں خدا بستا ہے اس دل کے اندر پھر مال کی محبت نہیں ہوتی، اقتدار کی محبت نہیں ہوتی. دیندار طبقہ اللہ کے لیے حکومت اور سلطنت کو ٹھوکر مارتا ہے. اصل دیندار، سچے دیندار وہ ہوتے ہیں، وہ دین کے ذریعے دنیا نہیں کماتے بلکہ دنیا کو ٹھکراتے ہیں، دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے. اور مخدوم پاک کسی طرح کوشش کرتے تھے کہ میں جلد سے جلد حکومت چھوڑ کر کے اس راہ کی طرف بڑھوں جو راستہ مجھے جانا ہے. آپ نے اپنی امی سے کہا، امی، میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا ہے، حکومت و سلطنت سے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں. ماں نے آنکھ میں آنسو لائے، کہا، بیٹا اسی دن کا انتظار تھا، کیونکہ تجھے شاید معلوم نہ ہو کہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تو چھوڑ کر کے جائے گا، لیکن اس طرح میں تجھے جانے نہیں دوں گی، بلکہ اگر تو نے جانا ہے تو لاؤ لشکر کے ساتھ جانا،
تاکہ میں یہ تصور کروں کہ میرا بیٹا کسی مہم پر جا رہا ہے. اور بیٹے سن، اگر تو فاتح بن کر کے نہیں بلکہ میں تجھے دنیا کی زمین کا فاتح بنا کر نہیں بھیج رہی ہوں، بلکہ میں تجھے فاتح نفس بنا کر بھیج رہی ہوں. اس لیے کہ جو نفس کو فتح کر لیتا ہے وہ پوری کائنات کو فتح کر لیتا ہے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے، آپ سنیے، اللہ اکبر. مولا کائنات فرماتے ہیں جنت 2 قدم پر ہے، انسان اپنے نفس پر 1 قدم رکھے اور دوسرا قدم وہ جنت میں رکھے. آج تو لوگ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں. نفس کہتا ہے زنا کے مناظر دیکھنا ہے تو میری قوم کے جوان زنا کے مناظر دیکھتے ہیں. نفس کہتا ہے شراب پینا ہے، میری قوم کے جوان شراب پیتے ہیں. نفس کہتا ہے تاش کے پتے کھیلنا ہے، میری قوم کے جوان تاش کے پتے کھیلتے ہیں. یاد رکھو، نفس کہتا ہے گناہ کرنا ہے، میری قوم کے جوان گناہ کرتے ہیں. جب تک نفس امارہ کی بات مانتے رہو گے اس وقت تک خدا کی رضا حاصل نہیں کرو گے. اگر خدا کو منانا ہے تو اپنے نفس کو کچلو. اللہ اکبر. نفس پر پیر رکھو. نفس امارہ جن گناہوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس طرف نہ جاؤ، بلکہ جس طرف خدا بلاتا ہے، اس کا رسول بلاتا ہے، اس طرف جاؤ. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن چونکہ آپ کو یہ لشکر چھوڑنا بھی تھا اس لیے آپ یوں کرتے تھے کہ اللہ اکبر کہیں سوتے تھے اور لشکر سو رہا ہے تو لوگوں کو چھوڑ کر کے نکل جاتے تھے. جو لوگ جگتے رہتے تھے وہ پیچھے آ جاتے تھے. اس طرح چھوڑتے 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 آخر میں آپ اکیلے رہ گئے. اور آپ نے سب سے پہلے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، حج کروں گا اور مدینہ منورہ حاضری دوں گا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ سفر حج میں تھے. آپ نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ جانے لگے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام سید محمد اشرف ہے. جب آپ نے اپنا نام بتایا تو کچھ لوگ جو قافلے والے تھے وہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے. جس کو دیکھو وہ سید ہو جاتا ہے، کوئی بھی سید کہلاتا ہے. یعنی یہ فتنہ آج کے دور کا نہیں ہے. جن لوگوں کے خون میں شرافت نہیں ہے وہ سیدوں کو کبھی مانتے ہی نہیں ہے. ان کو ماننا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ تو اس وقت تو مخدوم اشرف سے چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کے حسن کی بنیاد پر آپ کی داڑھی بھی سرخ تھی اور پان اتنا پسند تھا کہ اکثر پان آپ کھاتے تھے اور پان کھانے کی وجہ سے آپ کے ہونٹ اکثر لال رہتے تھے، سرخی ہوتی تھی. آج بھی جو ہے وہ ان کے خاندان کے افراد میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. ہونٹوں کی سرخی دیکھ کر مخدومی سرخی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو چونکہ لوگ تانا دیتے ہیں اور یاد رکھیں جن کے نسب سلامت نہیں وہی سیدوں کی سیادت کا انکار کرتے ہیں، ورنہ جو صالح اور شریف ماں کے بیٹے ہیں انہیں تو جو کہہ دیں ہم سید ہیں وہ مان لیا کرتے ہیں. لیکن اگر کربلا میں بھی اگر شرافت نہ ہو تو امام علی مقام کی سیادت پر بھی لوگ سوال یا نشان کھڑا کرتے ہیں. سنیو، ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں. ہم جیسے بغیر دلیل کے نبی کو مانتے ہیں ویسے بغیر دلیل کے آل نبی کو بھی مانتے ہیں. تو مخدوم پاک کو ان لوگوں نے تانا دیا کہ آپ سید نہیں ہیں. مخدوم پاک کا دل ملال ہوا، دل پہ نہ جو ہے وہ بے چینی ہوئی. ظاہر سی بات ہے اگر کسی سید کو آپ کہیں کہ آپ سید نہیں ہیں تو گویا کہ آپ نے اس کی ماں کو گالی دی، اور آپ نے اگر کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپ اس کی ماں پر گالی جو آپ نے دی ہے وہ آپ کی ماں کی طرف لوٹتی ہے. تو مخدوم پاک کو اپنی ولیہ ماں یاد آ گئی کہ میری ماں کو گالی دی. تو سرکار مخدوم پاک مدینہ منورہ پہنچے تو پہلے دماغ پر یہی چیز تھی کہ میں حضور سے اس بات کو کنفرم کروں گا کہ میں سید بھی ہوں یا نہیں. اس لیے آپ گئے اور غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے لباس پہنا، فقیرانہ درویشانہ لباس، اور قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی تو باہر سے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پہ سلام. کیونکہ وہ پلیت تو نہیں مانتے نا مجھے، لیکن میں آپ کو اپنا نانا مانتا ہوں.
تو عرض کیا السلام علیکہ یا جدی، قبر انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی. آپ مسکرا. یہ مرتبے سادات کے مرتبے یہ ہوتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ یہ سیدوں کا بھی مقدر ہے کہ جن کے باپ داداؤں کو لوگوں نے ان کے دور میں نہ مانا تو دور کے لوگ کب ماننے والے؟ اس دور میں جو شریف تھے اس مانا، بعد کے دور کے شریفوں نے مانا، قیامت تک کے لوگ مانتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیں کسی کے نہیں ماننے سے کسی کے نسب پر حرف نہیں آتا. سید ہونے کا سب سے بڑا فائدہ قیامت میں ہے کہ جو سچے سادات ہیں صحیح النسب، وہ قیامت کے دن ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. اور یاد رکھیں سادات وہی ہے جو رسول اللہ کے مشن پر اور مسلک پر قائم ہے. ورنہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے اہل سنت مسلک سے ہٹ گئے نہ وہ سادات ہیں اور نہ ان کا احترام کیا جائے گا. ورنہ لوگ اہل سنت سادات کو کہتے ہیں کہ یہ سادات نہیں ہے، اور ہمارے یہاں جو آ رہے ہیں وہ ہیں. تو ان سے پوچھو کہ وہ کیسے سادات ہیں؟ جن کا بابا علی ہے کیا ان کا عقیدہ بھی علی کی طرح ہے؟ اگر ان کا عقیدہ علی کی طرح ہے تو ان سے کہو کہ وہ یا علی کیوں نہیں کہتے، وہ نعرہ حیدری کیوں نہیں لگاتے؟ ہمیں تو وہ سادات محبوب ہیں جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں. ہمیں تو ان سیدوں پر اعتماد ہے جو نعرہ رسالت لگاتے ہیں یا غوث المدد کے نعرے جپتے ہیں. تو یاد رکھنا سنیوں، ہر کسی کے نام کے ساتھ سیادت کا ٹائٹل دیکھ کر کے جھکنا نہیں، وہی ہمارا ہے جو پنجتن پاک کے نقش قدم پر ہے، جو کربلا والوں کے نقش قدم پر ہے. اس لیے کہ کربلا والے کون سے، جب کربلا میں سب لٹ گیا تو اس وقت امام زین العابدین جو سیدوں کے باپ ہے کہتے ہیں ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. جو کربلا میں گموں میں کھڑے ہو کر نبی پہ سلام پڑھ رہا تھا وہ سیدوں کا باپ امام زین العابدین ہے. تو اس سے پتا چلا جو سچا سید ہوگا وہ کبھی نبی پر سلام پڑھنے کا مزہ نہیں اڑائے گا. بہرحال گفتگو دور نہ نکلے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سلام کیا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پہ سلام ہو. جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے. قربان کیا لذت ملی ہوگی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پھر مدینہ منورہ رہے اور مدینہ منورہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تیرا حصہ بنگال میں ایک مرد درویش رہتا ہے، اس کا نام علاء الحق پنڈوی ہے اور وہ خالد ابن ولید کی نسل سے ہے، اس کے پاس تو نے جا کر مرید ہونا ہے. حضرت مخدوم پاک نے مختلف اقوال ہے. پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے مدینہ طیبہ سے پنڈوا کا سفر کیا. اب لوگ سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ملنا ہی ہے تو ڈائریکٹ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھو ڈائریکٹ ملے گا لیکن ایک سسٹم ہے روحانیت. جیسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، دریا تو دریا کا رخ اگر ڈائریکٹ کھیتی کی طرف ہو جائے تو دریا تیزی سے بہتا ہے، تو بتاؤ کھیتیاں اگے گی کہ اجڑ جائے گی؟ اجڑ جائے گی، کیونکہ نرم و نازک کھیتی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ وہ دریا کے بہاؤ کو برداشت کر سکے. تو اس کے لیے جن کسانوں کی عقل سلامت ہے اور جو خاندانی کسان ہے، تو خاندانی کسان جو ایسے جالی بن گئے وہ نہیں. انسان کسی معاملے میں ہو خاندانی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو خاندانی ہوتے ہیں ان کے پاس خاندان کی روایتیں ہوتی ہے. یہ خاص بات آگے بھی اس کو یاد رکھنا. اگر کسان بھی خاندانی ہو تو وہ گر جانتا ہے کھیتی کرنے کے، اور جو کسی کو یوں ہی کسی نے بنا دیا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہل چلانے کا انداز بھی کیا ہوتا ہے، کیونکہ بیل کے پیچھے چلنے کا بھی ایک ہنر ہوتا ہے، اس کو ہانکنے کا بھی ایک ہنر ہوتا ہے. اس لیے خاندانی کسان کیا کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ دریا کی طرف نہیں جاتے بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالتے ہیں دریا سے اور اپنے کھیتوں میں پانی لیتے ہیں.
ان کو تو کھیتی ہاری کرنا ہے، اور دریا کا پانی وہ نالی کے ذریعے سے لیتے ہیں، 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ فیضان نبوت کا دریا پورے آب و تاب کے ساتھ بہ رہا ہے۔ ایمان کی کھیتی کو ہری کرنا ہے تو تمہارے نرم نازک دل اس کو ڈائریکٹ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم عطا کیا ہے کہ اس دریا سے اگر فیض لینا ہے تو اس دریا سے مختلف نہریں نکلتی ہے، جس نہر سے بھی وابستہ ہو جاؤ گے ایمان کی کھیتی ہری ہو جائے گی۔ لیکن ہر دریا ہر جو ہے وہ نہر اسی دریا سے ہے، اور اس دریا میں کسی نہر کا نام قادریت ہے، کسی کا نام چشتیت ہے، کسی کا نام سہروردیت ہے، کسی کا نام اشرفیت ہے، کسی کا نام برکاتیت ہے، کسی کا نام رضویت ہے، کسی کا نام کلندریت ہے، کسی کا نام مداریت ہے، کسی کا نام تیغیت ہے، کسی کا نام ابو لولائیت ہے۔ گویا کے مختلف درجے وہ نہریں ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ ایک دریا کی نہریں ہیں، اور یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ ساری نہریں ایک ہیں، ان سب کا مرکز دریا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اس لیے اشرفی رضوی لڑتے نہیں، اس لیے قادری چشتی لڑتے نہیں، کیونکہ دونوں کو ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا مرکز مدینہ ہے، ہمارا مرکز مدینہ ہے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ جس کا کانٹیکٹ دریا سے ہوگا نہر وہیں سے چلے گی اور کھیتی وہیں سے ہری ہوگی، لیکن جن لوگوں نے نالی بنا لی لیکن دریا سے کنیکشن نہیں کیا تو بتاؤ وہ کھیت میں پانی جائے گا؟ پیری مریدی اس لیے ضروری ہے کہ حضور سے فیض لینا ہے تو کبھی قادری بننا پڑتا ہے، کبھی چشتی بننا پڑتا ہے، کبھی رضوی بننا پڑتا ہے، کبھی اشرفی بننا پڑتا ہے، اور جھگڑے کے لیے نہیں بننا پڑتا بلکہ فیضان لینے کے لیے بننا پڑتا ہے۔ لیکن قادری کون بنے گا؟ جو غوث پاک سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ سے کانٹیکٹ رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بھی پیری مریدی شروع کر دی ان سے، اور لوگ مرید ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا یا اللہ یہ کب سے مرید ہو رہے ہیں؟ تو کہا کہ 2 سال سے 5 سال سے۔ کہا کہ مریدی کا سلسلہ تو 1450 سال سے چلا رہا ہے، یہ 2 سال میں کون سی نالی تیار ہو گئی؟ کیا اس کا تعلق جو ہے وہ مدینہ منورہ کے دریا سے ہے بھی؟ ورنہ یاد رکھنا کھیتی سوکھی کے سوکھی رہ جائے گی، کبھی ہریالی نہیں آئے گی۔ شجرہ پوچھو کہ کہاں سے کنیکشن ہے، اور الحمدللہ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں پورا شجرہ پڑھ سکتا ہوں۔ میرے مرشد سے لے کر مدینہ منورہ والے آقا تک ہمارا ہاتھ اس طرح متصل ہے، اور آپ کہیں گے شجرہ تو ہمارے پاس بھی ہے۔ ایسے شجرہ رکھنے سے کام نہیں چلتا۔ جو میرا عقیدہ وہی میرے پیر کا، اس کے پیر کا بھی وہی عقیدہ، 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 اس کے پیر کا بھی وہی عقیدہ۔ یہ عقیدے میں جب برابر جو ہے مساویت ہوتی ہے اور یگانیت ہوتی ہے تو شجرہ ملا ہوتا ہے، ورنہ پیر کا عقیدہ الگ، مرید کا عقیدہ الگ، تو پھر کنیکشن کہاں رہا؟ وہ تو کٹ گیا۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو قادری نقشبندی چشتی لکھتا ہے تو پوچھو کیا غریب نواز جیسا تیرا عقیدہ ہے؟ غریب نواز تو امام حسین کے لیے کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپ پناہ است حسین، اور آپ کہتے ہو صرف حضرت حسین۔ تو مطلب آپ کا رشتہ ملا نہیں ہے، بات ہنسنے کی نہیں ہے۔ مرید ہونے کے لیے بھی ہمارے سرکار مہاراجہ شریف کے صاحب سجادہ نجیب میاں سرکار کہتے ہیں پانی پیو چھان کر اور پیر کرو پہچان کر۔ ان کا بڑا پیارا نعرہ ہے، اور پیر کرنے سے پہلے دیکھو یہ پیر ہے، پیر تو نہیں ہے۔ ہاں پیر ہوگا تو خدا تک پہنچائے گا، سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیروں کی شان کیا ہے؟ جا کر کے مدینے سلام کرتے السلام علیکہ یا جدی، تو اتنا مضبوط رشتہ ہے، جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی۔ یہ ان آقاؤں سے اپنا رشتہ ہے الحمدللہ تعالی۔ یہ ایک ہمارا پیر ہے جسے مخدوم اشرف کہتے ہیں، یوں جواب آیا۔ ایک دوسرا پیر ہے، میں کبھی یہ بات نہیں کرتا لیکن آج تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے بے فضل ہی تعالی 14 سلسلوں کی خلافت ہے، لیکن جب بھی کسی نے خلافت دی تو میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اس کا ذکر؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے، چھپانے کی نہیں ہوتی۔ ہاں تو لیکن رفاعی سلسلے کا بھی میں خلیفہ ہوں اور اشرفی سلسلے کا بھی خلیفہ، اس لیے میں اشرفی بھی ہوں، رضوی بھی ہوں، چشتی بھی ہوں۔
14 सिलसिले मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और मैं इस पे फख्र नहीं बल्कि शुक्र करता हूँ। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमना होता है, लोग शफकत करते हैं, हमारे पीरान निज़ाम बड़ी शफकत करते हैं, अता करते हैं, नवाजते रहते हैं। तो इसीलिए मेरा ताल्लुक हर खानका से, मैं कभी किसी खानका का बेअदब नहीं हूँ, इसलिए कि बेअदब वो होता है जो खानका से बाहर होता है। मेरा रिश्ता तो इतने लोगों से जुड़ा हुआ है। तो एक तो मखदूम अशरफ हमारा पीर, सलाम किया अस्सलाम अलैका या जद्दी, वाले जवाब वालेकुम अस्सलाम या वाले। और हमारा दूसरा पीर रिफाई सैयद अहमद कबीर रिफाई, सैयद अहमद कबीर रिफाई, ये गए बारगाह रिसालत में। जो नबी को जिंदा मानेगा वो क्या अर्ज करेगा, है? जो नबी को मुर्दा मानेगा वो क्या अर्ज करेगा? अर्ज तो जिंदा करता है जो जिंदा मानता है। लोग जिनके अकीदे ये हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, वो जाएंगे तो मांगेंगे क्या? वो जैसे अस्सलाम अलैका या हलल कबूर पढ़ते हैं, बस वैसे जाके अस्सलाम अलैका या नबी पढ़ देते हैं। लेकिन 12 लोग वहां तो या नबी तो पढ़ते हैं। एक मर्तबा मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ, सरकार का करम, आप लोगों की खिदमत करते हैं ना, आप लोग की जूतियां सीधी करते हैं, खिदमत करते हैं, तो करम होता है, तो साल में 2-3 बार सरकार बुला ही लेते हैं, हाजिरी हो जाती है। तो मैं हाजिर हुआ, तो हाजिर होने के बाद सरकार की बारगाह में तो अपने तो गुलाम ही हैं, वहां तो सांस लेना भी जो है वो डर लगता है। अदब का हेस्त जेरे आसमाज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बायजीदी जा। तो एक साहब मालेगांव के थे, तो लेकिन वो मुझसे मुत्तफिक नहीं थे, इसलिए कि वो अहले सुन्नत से उनका ताल्लुक नहीं था, इसलिए वो मुत्तफिक नहीं थे। वहां मिले तो उसने कहा मौलाना जो है वो मैं चाहता हूं कि आपके साथ बारगाह रिसालत में हाजिरी दूं। मैंने उनको देखा, मैं कहा आप है कहाँ के? तो कहा मालेगांव रहता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहा कि आप चाहता हूं कि आपके साथ हाजिरी दूं। मैं कहा ठीक है, बात ऐसी है तो चलो। तो मैं वहां गया तो सुनहरी जालियों के पास मैं खड़ा रहा, तो खड़ा ही रह गया। फिर वहां अपनी खबर किसको होती है, खड़ा ही रह गया, अर्ज मारूज का सिलसिला चलता रहा, और वो 2-3 सेकंड के बाद बाहर हो गए। अपनी अपनी तबीयत है सबकी, मैं ये नहीं कहता कि गलत किया कि सही किया, लेकिन बात बता रहा हूं। वो बाहर हो गए, और चूंकि वहां जो मेरी कैफियत थी उन्होंने देखा, तो देख करके वो जो कैफियत होती है मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि ये चीजें बताने की भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने देखा आप रो रो करके बहुत कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैंने कहा कि दिल का हाल सुना रहा था, इसलिए कि सारे गम तो यहीं आकर के उगलते ना, इलाज भी होता है, यही इनको ना सुनाए तो किनको सुनाए, यही तो अपने हैं, वरना और किसको सुनाए, और जो इनके हैं वो अपने हैं। तो कहा कि हुजूर तो इंतकाल फरमा गए ना, तो आप हुजूर से अर्ज कर रहे थे। मैंने कहा क्यों, आपने सलाम नहीं कहा? कहा नहीं नहीं कहा ना, सलाम तो कहा। मैंने कहा कैसे कहा? तो कहा सलाम अलैका अय्युहन नबी। तो मैंने कहा कि इसका मतलब, तो मैंने 2-3 बार भी पढ़ा, कहा कि या रसूलल्लाह आप पे सलाम हो, अस्सलाम अलैका या नबी, या नबी। मैंने कहा आज आपने या नबी कह दिया? बोले हाँ कह दिया। मैंने कहा क्यों कहा? तो बोले कि वो यहाँ मौजूद है ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं उसका हाथ पकड़ा, हालांकि जल्दी ऐसो का हाथ भी नहीं पकड़ता, इसलिए कि मेरी तबीयत में कुछ अजीब सी बात है। मेरी तबीयत यह है कि जो मेरे नबी का है, अगर वो गटर के किनारे पड़ा है तो मेरा है और वो मुझसे बेहतर है, लेकिन अगर किसी ने हुजूर की बेअदबी कर दी तो मेरी तबीयत में बड़ा गुस्सा है। लोग समझते हैं कि इनको गुस्सा है, सबके लिए गुस्सा नहीं है। मेरे सुन्नी भाई जानते हैं कि मैं कितना नरम हूँ, हाँ वो जानते हैं मैं कितना उनको प्यार देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरा रब जानता है, और वो भी जानते हैं कि मेरी जात को कोई कुछ कहता है, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता, कभी नहीं कहता, इसलिए कि हम जानते हैं कि हमें और लोग भी कहते हैं जितनी देर तक कि हमें गालियां देंगे उतनी देर तक हमारे नबी की तो बेअदबी नहीं करेंगे, इसलिए दूसरे भी कहते हैं तो मुझे टेंशन नहीं होता। हाँ, औलिया के खिलाफ कोई कहे, हुजूर की शान में बेअदबी करे तो फिर मुझे गुस्सा आता है, और उस वक्त तो गुस्सा न आना बेईमान होने की दलील है। ईमान वाले को गुस्सा, देखो शरीफ औलाद को उस वक्त तो गुस्सा आएगा जब उसके बाप को छेड़ोगे, और पक्के उम्मती को, ईमानदार उम्मती को गुस्सा उस वक्त आएगा जब उसके नबी की बेअदबी करोगे। लोग कहते हैं ये क्यों किसी को कहते हैं? मैं नहीं कहता मेरे भाई, आप मेरी तकरीरें सुनिए, हजारों की तादाद में अनावीन पर मेरी तकरीरें हुई है। मैं 15 साल की उम्र थी मेरी, जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, तब से मैं तकरीरें कर रहा हूं। अभी भी वो बूढ़े सफीद रेश मौजूद हैं जिन्होंने उस वक्त भी मेरी तकरीरें सुनी जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। मैं यूं ही नहीं कहता, आप समझे मेरी बात को,
جب بھی حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ کیا میرا نبی قبر انور میں آرام کر رہا ہے تو ہمارا یہ حق نہیں کہ حضور کی بے ادبی کی جائے تو ہم ان کی طرف سے جواب دیں؟ باپ کو گالی دے تو ہم باپ کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو باپ سے زیادہ عزیز رسول پاک ہیں۔ ہاں، غیرت مند کتا وہ ہوتا ہے جو مالک کی وفاداری میں بھونکتا ہے، اور چوروں کو سب سے زیادہ تکلیف غیرت مند کتوں سے ہوتی ہے۔ چوروں کو سب سے زیادہ تکلیف غیرت مند کتوں سے ہوتی ہے کہ یہ بھونکتا کیوں ہے، کیونکہ جب یہ بھونکتا ہے تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ چور آ گیا۔ اس لیے اگر چور اس کتے کی مخالفت کرے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ مالک کی نظر میں وفادار بنا رہتا ہے۔ اور ہمیں چوروں سے ٹینشن کیا ہے؟ ہمیں تو مدینے والے سرکار سے وفاداری کا تمغہ چاہیے۔ یہاں کوئی کچھ بھی بولے، کتنی بھی گالیاں دے، کچھ بھی کریں، ہم وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، کر تو نہیں سکتے، لیکن جب بھی حضور کی عظمت پر بات آئے گی، ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، نہ چھوڑیں گے۔ اس کے لیے چاہے جتنی تکلیف اٹھانا پڑے نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام کے نواسے مولا حسین کے شربت پر لوگوں نے اعتراض کیا تو ہم نے کہا کہ نہیں چھوڑیں گے۔ مولا حسین کی کربلا کی داستان بیان کرنے پہ اعتراض، ہم کہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کے علم غیب پر اعتراض ہو، ہم نہیں، اس کے لیے کتنی تکلیف، کیونکہ تکلیف جسم کو ہونی ہے اور اینڈ تکلیف کا موت ہے، لیکن ان کے لیے موت آ جائے تو وہ موت ہزارہا زندگی سے بہتر ہے۔ اور آپ کے درمیان اسی لیے چیختا ہوں کہ غیرت پیدا کرو، کلمہ یوں ہی تھوڑی پڑھا جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یوں ہی جنت نہیں ملتی جب تک نبی کے وفادار نہ بنو۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے کہ ماں باپ کے خلاف کوئی بولے تو آپ حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہو، اور رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو کوئی غیرت ہی نہیں آتی، آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں سے دور بھی نہیں رہتے۔ تو اس لیے آپ کا ایمان کا جائزہ آپ کو لینا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ شریعت مطہرہ پر بات آئی، پورے ملک ہندوستان میں تحفظ شریعت کے حوالے سے ہم چیخ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا مت کرو، ہم کہتے ہیں کیوں مت کرو؟ اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میدان محشر میں حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا ان لوگوں کو جو ہمیں بیویوں کی محبت سکھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بیویوں کی محبت سکھانے والوں، ہمیں بیویوں کی محبت مت سکھاؤ۔ ہم سے زیادہ بیوی سے پیار کون کرتا ہے کہ جب بیویاں زندہ ہوتی ہے تو ہم ان کی محبت میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور جب مر جاتی ہے تو ان کی محبت میں تاج محل بناتے ہیں۔ اور ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے مذہب میں 4 بیویوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا، ہمارے مذہب میں 4 بیویوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا، لیکن 5 شوہر والی ایک بیوی نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہے، بڑی پاکیزگی ہمارے مذہب کے اندر الحمدللہ تعالی۔ اور ہم نے پیغام دیا کسی مسلمان کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام 4 بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے، یہ عیب کی بات ہے، اور عورت کو 4 شوہر کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ ہم ان کو کہتے ہیں میرے عزیز، دراصل بات یہ ہے کہ اگر ایک چابی کئی تالے کھولے تو اس چابی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کو ماسٹر کی کہتے ہیں۔ وہ ہر دکان پر نہیں ملتی وہ چابی جس کو ماسٹر کی کہتے ہیں، کیونکہ جو چابی ہر تالا کھولے وہ چابی قیمتی ہوتی ہے، لیکن جو تالا ہر چابی سے کھل جائے اس کی عزت نہیں رہتی، اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری بیویاں مثل تالے کے ہیں، ہمارے اور مرد جو ہے وہ مثل چابی کے ہیں، تو ان سے کئی چابیاں کئی تالے تو کھلتے ہیں، لیکن ہماری بیویاں ان باغیرت تالوں کا نام ہے جو ہر چابی سے نہیں کھلا کرتا۔ اللہ اکبر! جب تک کہ شوہر ہو تو وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر چلا جائے تو وہ شوہر کے بستر کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے، اس لیے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے پیران اعظام مرشدان طریقت وہ شان رکھتے ہیں۔ مخدوم اشرف نے سلام کیا، جواب آیا، اور ہمارے آقا سید احمد کبیر رفاعی، سلسلے رفاعیہ کی خدمت میرے پاس موجود ہے، اس بارگاہ کا غلام ہوں میں۔ رفاعی سبحان اللہ، جب سرکار سید احمد کبیر رفاعی مزار رسول پہ پہنچے تو آپ نے بھی کہا السلام علیکہ یا جدی، جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، وعلیکم السلام یا ولدی۔ یہ یا کہہ کر کے سلام کرنا صرف وہاں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ تو ہم نے پوچھا نا اس صاحب سے کہ آپ نے یہاں یا کہہ دیا،
تو انہوں نے کہا ہاں کہا کیونکہ یہاں موجود ہے. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, دور لے گیا. میں نے کہا ابھی یہاں سے یا کہہ سکتے ہیں؟ بولے ہاں کہہ سکتے ہیں. جنت البقیع کے پاس اس کو کھینچ کے لے گیا, کہا یہاں کہہ سکتے ہیں؟ بولے ہاں یہاں بھی کہہ سکتے ہیں. میری بلڈنگ کے پاس لے گیا. میں نے کہا یہاں کہہ سکتے ہیں؟ تو رک گیا, وہ مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا بول نا بھائی, کہاں تک یا کہہ سکتے ہیں؟ ذرا آپ ہی باؤنڈری باندھ دیجئے, کہاں تک یا کہہ سکتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا, حیرت سے دیکھنے لگا. شاید سوچ رہا تھا کہ زبردستی میں نے مدینہ شریف میں کون سی بلا پہ ہاتھ ڈالا ہے. تو اس وقت تو میں نے کہا دیکھ بھائی, قرآن اور حدیث میں ایسے دماغ مت لڑایا کرو. جب اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی تو تم قید کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے ہم سنی یہاں بھی یا نبی کہتے ہیں اور وہاں بھی یا نبی کہتے ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم. بس بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے. اگر آپ غلط عقیدے پر آپ سدھر جائے, توبہ کر لے, تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو.